بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ تفسیر القرآن شروع کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو محض اپنی رضا کے لیے ہماری نیتوں کو خالص فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس ہمارے تفسیر کے سبق کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اس قرآن شوق اور قرآن محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں اور جنت میں صحابہ کرام کے محلے میں گھر نصیب فرمائیں۔ تفسیر القرآن شروع کرتے ہوئے یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ہم مختصر تفسیر اور ترجمہ لفظی سماعت فرمائیں گے، تو یہ چیز انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ جتنا بڑا کلام کرنے والا متکلم ہوتا ہے تو اس کا کلام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اور یہ بڑی عالی شان اور بڑی برکتوں اور بڑی عظمتوں والی سورت ہے۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں، انشاءاللہ ان ناموں کو حل کرتے ہوئے ہم ملحدین کے اعتراضات کو بھی حل کر دیں گے۔ اس سورت کا پہلا نام تو مشہور ہے، وہ ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ ہم اسے کہتے ہیں۔ فاتحہ کھولنے والی، ابتدا جس سے کی جا رہی ہو، تو یہ ایسی سورت ہے جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ ایک عمومی نام ہے جو ہم سماعت کرتے رہتے ہیں۔ اگلا نام جو ہمارے لیے قابل توجہ ہے وہ نام ہے ام الکتاب۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی یا ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام کا معنی عربی میں ماں ہوتا ہے، تو جس طرح بچہ ماں پر مشتمل ہوتا ہے، ماں کا جز اور حصہ ہوتا ہے، اسی طرح پورا قرآن پاک سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا مرکز ہے، پورے قرآن کی بنیاد ہے۔ وہ کس طرح ابھی ہم سماعت فرماتے ہیں۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا۔ تو الفاتحہ مرجع المضامین القرآن، یعنی قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں ان کا مرجع، ان کے لوٹنے کی جگہ، ان کا خلاصہ، ان کا مرکز وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے مضامین کو بیان کر دیا ہے۔ 3 طرح سے اس کا خلاصہ کیا جاتا ہے، مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ بن جائے گا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے کل 4 حصے ہیں، یہ پہلی تفسیر ہے، اور اسے شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے، اور اپنی کتاب اور اپنے شاگردوں کو وہ اسی انداز سے پورے قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے تھے۔ اس طرح پورا قرآن سورہ فاتحہ میں بند ہو جائے گا، اور سورہ فاتحہ وہ ایک بسم اللہ کی با میں آ جائے گی، تو پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ کی با ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت عنوان ہوگا جب آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک کے کل 4 حصے ہیں، اور ہر حصہ جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین،
دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوگا، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہوگا، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور چوتھا حصہ جو ہے وہ سورہ سبا سے شروع ہوگا، اور سورہ سبا بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے الخالقیہ، یعنی خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ذات، کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جو ایک مچھر یا ایک مکھی کو پیدا کر سکے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فاستمعوا له، غور سے سنو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس مسئلے میں بیان ہوگا کہ خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ باقی مضامین بھی آئیں گے، لیکن جو مرکزی عنوان ہوگا، جس کی طرف سارے مضامین لوٹ کر آئیں گے، وہ ہوگا خالق۔ خالق صرف اور صرف اللہ ہے، لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی کچھ بھی بنانے والی نہیں ہے۔ اب اعتراض جو ہوگا خالق کے لفظ پر کہ ہم بھی تو چیزیں بناتے ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم حل کریں گے۔ تو پہلے حصے میں خالقیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا حصہ جو سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک ہے، اس کے اندر ربوبیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو مہربانیاں کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تم سب اللہ کی مہربانیوں کے محتاج ہو، اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی اللہ کی طرح مہربانیاں کرنے والی نہیں ہے۔ اور جو تیسرا حصہ ہے سورہ کہف 15ویں پارے سے لے کر سورہ سبا تک 22ویں پارے تک، اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ برکتیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ، مہربانیاں کرنے والا، پالنے والا اللہ، تو تمہاری رزق کے اندر، مال کے اندر، جان کے اندر برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی کسی طرح برکتیں نہیں دے سکتی۔ یہ تیسرا عنوان بیان ہوگا کہ برکات دہندہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جو چوتھا حصہ ہے سورہ سبا سے لے کر آخر تک، اس کے اندر مسئلہ شفاعہ بیان ہوگا کہ شفاعتیں ہوں گی، سفارشیں ہوں گی، لیکن شفاعت قہریہ، جبری شفاعت، یہ اللہ کے ہاں کسی کا کوئی جبر نہیں چلتا، اللہ کسی سے مجبور نہیں ہو سکتا۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کا جب معنی آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا لغت سے معنی کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ نرا دھار ہے، اللہ الصمد کا معنی یعنی جس کا کام کسی کے ساتھ مفقود نہیں، جڑا ہوا نہیں، لیکن ہر ایک شخص کا کام اس سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ بغیر احتیاجی کے کام کرتا ہے، اور جو مخلوق ہیں ان کے سارے کام اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ جی 4 حصے ہو گئے، ان چاروں کو سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا گیا۔ خالق اللہ، مہربانیاں کرنے والا، پالنے والا اللہ، اور برکتیں دینے والا اللہ، اور قیامت کا مالک بھی اللہ۔ قیامت کے دن کسی کی کوئی سفارش بھی اللہ کے ہاں جبری طور پر قبول نہیں ہوگی، شفاعتیں ہوں گی مگر جسے اللہ اجازت دیں گے۔ ہم مسئلہ شفاعت میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے بالتفصیل۔ اب انہی چاروں حصوں کو سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا، کیونکہ سورہ فاتحہ ام الکتاب جو ہے، ام القرآن جو ہے، تو سورہ فاتحہ کے اندر یہ 4 حصے کہاں بیان ہوئے؟ الحمدللہ، تمام کارسازی صفات، تمام صفات خالقیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ماں سوا کسی بھی ہستی کے لیے نہیں۔ رب العالمین، رب پالنے والا، مہربانیاں کرنے والا،
دوسرا حصہ آ گیا جی. تیسرا حصہ الرحمن الرحیم، برکتیں رحمتیں برکتیں کرنے والا اللہ، اللہ کے سوا کوئی برکات دہندہ نہیں. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ. اللہ جب تک کسی کو اجازت نہیں دے گا کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور اللہ کے دربار میں کسی کی شفاعت قہریہ قبول نہیں ہوگی. جو پورے قرآن میں 4 مضامین تھے وہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان ہو گئے، اور پھر انہی 4 مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیا. اللہ اس کے اندر 2 صفتیں آ گئیں، خالق بھی ہے اور مہربانیاں کرنے والا پالنے والا بھی وہی ہے. 2 بنیادی صفتیں اللہ کی آ گئیں. الرحمن الرحیم، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. حدیث ہم آگے سماعت فرمانے والے ہیں. رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے. تو رحمان کے اندر آ گیا برکتیں دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور رحیم کے اندر قیامت کے دن کا اکیلا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. پھر انہی 4 مضامین یعنی پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ گیا، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں آ گیا، اور بسم اللہ کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ با سے، اور با آتی ہے استعانت کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے. تو پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ نکلا کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی سے بھی کوئی امید نہیں رکھتے، اور ایاک نستعین، مدد مانگتے ہیں تو صرف اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں. پورے قرآن کا خلاصہ، پورا قرآن بسم اللہ کی با میں بند ہو گیا. تو یہ پہلا طریق ہے جس سے ہم پورے قرآن کو ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اب ہم دوسرے طریقے سے پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر سمیٹتے ہیں. دوسرا طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ سر القرآن الفاتحہ تو سر القرآن، سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن کا راز ہے. وسرها هذه الکلمہ، اور پورے سورہ فاتحہ کا راز خلاصہ مرکز وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اور اسی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے چچا کے بیٹے کو مفسر قرآن بنا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کرتے ہیں اور بڑے کمال کی. وہ کہتے ہیں پورے قرآن کا ہر چیز کا ایک لباب ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتا ہے. تو پورے قرآن کا لباب، خلاصہ، مرکز جو ہے وہ حوامیم سبا ہیں. وہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، حوامیم سبا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہیں. اور حوامیم سبا کا خلاصہ 2 آیتیں ہیں اور 2 حامیم ہیں. پہلی ہے حامیم الزمر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مخلص اللہ الدین، عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر عبادت کرو. عبادت کے اندر اللہ کو خالص کرو. عبادت کیا ہے یہ بھی ہم سماعت فرماتے ہیں. تو عبادت اللہ کی خالص ہو کر کرو، یہ پہلا عنوان ہے. اور دوسرا عنوان ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اللہ کو تو خالص کر کے پکارو. عبادت بھی اللہ کی خالص کرو، پکارو بھی اللہ کو خالص. کیسے یہ اللہ کا قرآن بیان کرے گا اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرے گا، یہ ہم آگے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. 2 مرکزی عنوان ہو گئے. پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم سبا، 7 حامیم صورتیں، اور حوامیم سبا کا خلاصہ 2 حامیم مومن اور حامیم زمر. دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عنوان بیان کیا. پہلا عنوان ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ، عبادت کرو تو اللہ کی خالص ہو کر کرو. اور دوسرا عنوان ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
پکارو اللہ کو تو خالص کر کے پکارو. اور اسی عنوان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پورے قرآن کا خلاصہ یہ نکلا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اور فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کہہ بندے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. کیوں؟ کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم سبع ہیں، 7 حامیمیں ہیں، اور 7 حامیم کا خلاصہ 2 آیتیں ہیں. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ عبادت اللہ کی خالص، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ پکار اللہ کی خالص. اور انہی 2 عنوانوں کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. بندے بول کہہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. تو اس طرح یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہو گئی. اور یہ جو خلاصہ ہے اس کی تائید حدیث کرتی ہے، بحیقی شریف کی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں 104 کتب. اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں کم و بیش نازل کی ہیں آسمان سے. اودع علومها فی 4 اور ان سب کتابوں کے علوم کو اللہ نے 4 کتابوں کے اندر جمع کر دیا. 4 کتابوں میں سارے صحف کے ساری کتابوں کے عنوان آ گئے. وہ 4 کتابیں تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو ساری کتابوں کے مضامین کا خلاصہ ان 4 کتابوں کے اندر بیان کر دیا گیا. اور ان 4 کتب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے حوامیم سبع وہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اللہ نے ان کے اندر بیان کر دیا ہے. اور حوامیم سبع کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا ہے. تو کیا ترتیب ہو گئی جی؟ 104 کم و بیش کتابیں نازل ہوئیں، ان کا خلاصہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور ان 4 کا خلاصہ حوامیم سبع، اور حوامیم سبع کا خلاصہ وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس عبادت اللہ کی خالص اور پکار اللہ کی خالص. اس طرح سورہ فاتحہ ام القرآن ہو گئی کہ اس کے اندر پورے قرآن پاک کا خلاصہ بیان کر دیا گیا. اگلا خلاصہ ہے امام رازی کا کہ پورے قرآن پاک میں 4 مضامین بیان ہوئے: الہیات، معاد، نبوات اور اثبات القضاء والقدر. الہیات حقوق اللہ، اور معاد جو وعدے کیے گئے آخرت کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ قرآن پاک کا عنوان ہے. پھر نبوات، مقام نبوت، پیغام نبوت، یہ بھی قرآن پاک کا عنوان ہے اور یہ بھی سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا. اور چوتھا ہے اثبات القضاء والقدر، یعنی قضاء اور قدر، اچھے اور بری تقدیر یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے. اللہ کے ماں سوا کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ان 4 عنوانوں کو سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر الہیات آ گئے. مالک یوم الدین، اس کے اندر معاد آ گئے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ کسی پر کوئی جبر نہیں آپ کی جانب سے، آپ نے اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے کوئی جب چاہے عبادت کرے اور چاہے تو اللہ کو مدد کے لیے پکارے. چاہنا چاہیے لیکن اللہ آپ نے اختیار دیا ہے، تو قضاء قدر کو بھی ثابت کر دیا. اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعمت علیہم سے اللہ تعالیٰ نے نبوات کو بیان کیا. تو یہ اس طرح سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ جو عام طور پر ہم سماعت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر 6 عنوان ہیں: توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، احکام ہیں،
کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا، اور ایمان والوں کے حالات ہیں اور انکار کرنے والوں کے حالات ہیں۔ ان پورے قرآن پاک کے عناوین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام رسالت کو بیان کیا، اور مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام کو بیان کیا، اور صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ منعم بھی لوگ کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والوں کے حالات آ گئے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات ہوتے ہیں، اور انکار کرنے والوں کے حالات مغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کا ان پر غضب بھی ہوتا ہے اور وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہو گئی، تو اسے ہم ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلا جو سورہ فاتحہ کا نام ہے وہ ہے تعلیم المسئلہ، اور اس میں بہت بڑا اعتراض ہے ملحدین کا۔ یہ ابھی حالیہ 1-2 سال پہلے ایک ہندو نے ویڈیو بنائی تھی اور سوشل میڈیا پر ڈالی تھی، اور اس نے سورہ فاتحہ پر یہی اعتراض کیا تھا جو میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس اعتراض کا جواب اس نام سے حل ہو جائے گا۔ اعتراض یہ تھا، اس نے کہا ہے کہ جی مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، ہم کہتے ہیں جی ہمارا دعویٰ ہے اور اس پر دلائل موجود ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو، مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کے اندر آیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ آگے چل کے کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے آپ کے نزدیک، جب اللہ کلام کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بتاؤ بھائی اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ بتاؤ بھائی اللہ کس کو پکارتا ہے؟ بھائی ہمارا دعویٰ ہے نا کہ یہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کلام کر رہا ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بتاؤ بھائی اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کس سے مدد چاہتا ہے؟ پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ تو یا تو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو یا ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی کسی اور کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے الفاظ کہ اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ بڑا وبال مچا تھا۔ علماء نے اس کا اپنے طور پر جواب دیا تھا، ہم اس کا اپنے طور پر جواب دیتے ہیں کہ اس سورت کا نام ہے، بھائی اگر آپ کو اسلام پر اعتراض کرنا ہے تو پھر پوری بات پڑھنی پڑے گی۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم کہتے ہیں سکھانا، مسئلہ کہتے ہیں مانگنے کا طریقہ۔ اعتراض حل ہو گیا۔ اعتراض ایسے حل ہوا کہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ایسے مانگو۔ پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تم مانگو، تم مانگو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بچہ سکول میں گیا اور وہ ٹیچر سے کہتا ہے کہ ٹیچر مجھے چھٹی چاہیے، تو ٹیچر اسے کہتے ہیں کہ بیٹا اپلیکیشن لکھو، درخواست لکھو۔ وہ کہتا ہے سر جی مجھے تو لکھنی نہیں آتی۔ تو سر اسے بتاتے ہیں ٹیچر کہ لکھو بخدمت جناب استاد محترم صاحب، مجھے یہ مسئلہ ہے اس لیے مجھے چھٹی چاہیے۔ بیٹا لکھو جناب عالی۔ اب آپ کہیں کہ نہیں یہ ٹیچر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ٹیچر کس کو جناب عالی کہہ رہا ہے؟ اپنے اسٹوڈنٹ کو جناب عالی کہہ رہا ہے۔ ٹیچر کس کو کہہ رہا ہے؟ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یا استاد محترم۔ تو ہم کہیں گے کہ ٹیچر کا کلام ہے، لیکن ٹیچر سکھا رہا ہے کہ بیٹا آپ نے ایسے لکھنا ہے، بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، یہ اس کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔
یہ اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب مانگو گے نا تو پھر اس طرح مانگنا ہے، پہلے میری تعریفیں کرنی ہے، پھر اس کے بعد اپنے استقامت کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور در سے تو ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، تو ہی دینے والا ہے۔ پھر مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اور بہت سارے نام ہیں، سورہ شکر، سورہ حمد، سورہ تفویض، سورہ رقیہ، دم والی صورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے، کیونکہ شفاء للناس، شفا ہے۔ سورۃ الشفا بھی اس کا نام رکھا گیا، سورۃ الصلاۃ بھی، سورۃ القرآن العظیم بھی نام رکھا گیا اس کا، سبع المثانی بھی اس کا نام، اس طرح بہت سارے اور نام ہیں۔ تو جو اہم نام تھے وہ 3 تھے، ہم نے تینوں سے بحث کر دی۔ فاتحۃ الکتاب کیونکہ اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے، ام القرآن کیونکہ یہ پورے قرآن کے مضامین اس کی طرف لوٹتے ہیں، یہ پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے، اور تیسرا عنوان تعلیم المسئلہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔